غزوہ احد کے اسباب، جنگ بدر جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی سن 2 ہجری میں، تو اس میں کافروں کے 70 کافر جو ہے قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو قتل ہوئے وہ ان میں سے تو اکثر کفار کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اس پر تو مکے کے کافروں کے گھروں میں تو ایک دم سے ماتم ہو گیا۔ قریش کا تو بچہ بچہ یعنی کہ جو بدلہ لینے کے انتقام میں تھا کہ مسلمانوں سے بے قرار تھے کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ اور اب عرب میں اور خاص کر قریش میں اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے ایک قتل ہونے والے کے خون کے بدلے میں خون، قتل کے بدلے میں قتل، خون کے بدلے میں خون، یہ اپنے لیے اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ ہی تھا۔ اور جنگ بدر میں قتل ہونے والے جو اتنے بڑے بڑے سردار تھے، تو ان کے جو رشتہ دار جیسے ابو جہل کا بیٹا، امیہ کا بیٹا اور دوسرے کافروں کے جو بڑے بڑے کافر جن کے سردار قتل ہوئے، مر گئے، یہ ان کے باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ یہ سب ابو سفیان کے پاس آئے۔ حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اب ان سے بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی ہمارے تجارت کے معاملات ہیں ان میں جتنا بھی ہم سب قریش والوں کو جو بھی نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں ہم اس کو جمع کروانا چاہتے ہیں، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر ہم جو ہے نا جنگ کے لیے لڑیں گے، اور ایک عظیم و شان فوج لے کر استغفر اللہ مدینے پر حملہ کریں گے، اور نعوذ باللہ بانی اسلام مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی یہ قریش کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ لیکن اب کیا ہوا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ طوفانوں سے، آندھیوں سے، سمندروں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکرانا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام، اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت اضافہ کیا، نہایت ہی ضروری خیال رکھا اس چیز کا، اور جنگ کی خریداری کے معاملات کیے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور بڑے بڑے شعراء کو بستی بستی، جگہ جگہ، گھر گھر جا کر یہ جوش دلانے والے اشعار پڑھانے مشہور کیے، اور بچے کی زبان پر اس طرح سے کہا کہ خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ تو اس طرح سے کئی معاملات، اور مردوں کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں بھی فوجوں میں شامل ہو گئیں جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے بھی قسم کھائی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے خونوں کا، قاتلوں کا، جو ہمارے رشتہ داروں کے جو قاتل ہیں ان کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے حضرت وحشی جو کہ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کہ حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر ان کو آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو وہ اس کا تجھے صلے میں آزاد کر دیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ معاملات کیے، یہ جوش و خروش کے ساتھ کفروں کی جو تیاریاں، کفار کی یہ تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان سب کا سپہ سالار جو تھا، بڑا لیڈر، یہ ابو سفیان بنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کوئی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر نبی پاک علیہ السلام کو کفار قریش کی اس معاملے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر، جب خوفناک خبر ملی، تو میرے آقا علیہ السلام نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت اپنے ایک صحابی، جو حضرت ایک صحابی تھے، اپنے ان صحابی کے 2 بیٹے انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر کے لیے روانہ کیا، اور ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر دی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا، ان کے گھوڑے مدینے کی جو چراگاہیں ہیں اس کی گھاس بھی کھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح سے معاملات ہوئے، اس طرح سے کفار قریش یہ جنگ احد کا معاملہ اور یہ سبب بنا، اور اس طرح سے یہ انہوں نے تیاریاں کی۔